بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، تاریخ انسانی میں بہت سی جنگیں لڑی گئیں، بڑے بڑے بادشاہ آئے، سلطنتیں بنی اور مٹ بھی گئیں، لیکن آج سے تقریباً 1400 سال پہلے 61 ہجری یعنی اکتوبر 680 کو عراق کے تپتے ہوئے صحرا کربلا میں ایک ایسا معرکہ ہوا جس نے دنیا کی تاریخ اور انسانی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ کسی ملک یا زمین کے ٹکڑے کو جیتنے کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ ظلم کے خلاف صبر کی، آمریت کے خلاف آزادی کی اور باطل کے خلاف حق کی وہ عظیم داستان ہے جس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ اس پورے واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلافت کے ادوار گزرے تو آگے چل کر امیر معاویہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید اول نے تخت سنبھالا۔ یزید کا طرز حکومت ظالمانہ، بد کردار اور غیر اسلامی تھا، جس نے خلافت کے مشاورتی نظام کو ایک خاندانی اور موروثی بادشاہت میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس وقت مدینہ میں موجود خانوادہ رسول کے چشم و چراغ حضرت امام حسین ابن علی نے یزید کے اس فاسق نظام کو تسلیم کرنے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر انہوں نے یزید کو تسلیم کر لیا تو نانا کا دین ہمیشہ کے لیے مسخ ہو کے رہ جائے گا۔ دوسری طرف کوفے اور عراق کے عوام نے امام حسین علیہ السلام کو ہزاروں خطوط لکھ کر وہاں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ ان کی قیادت میں حق کا علم بلند کر سکیں۔ چنانچہ 4 مئی 680 کو امام حسین نے مدینہ میں اپنا گھر چھوڑا اور مکہ پہنچے، جہاں آپ کا ارادہ حج کرنے کا تھا، لیکن جب آپ کو معلوم ہوا کہ دشمن حاجیوں کے بھیس میں آ کر کعبہ جیسے مقدس مقام پر خون بہانا چاہتے ہیں تو آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور کوفے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ لیکن ابھی آپ راستے میں ہی تھے کہ یزید کی ایک بڑی فوج نے قافلے کو گھیر لیا اور بالآخر 2 محرم کو آپ کو کربلا کی اس تپتی ہوئی زمین پر رکنے پر مجبور کر دیا، جہاں امام حسین نے وہ زمین خود خرید کر اپنے خیمے لگائے۔ ظلم کی انتہا دیکھیے کہ 7 محرم کو دشمن نے نہر فرات پر پہرا لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنبے کے لیے پانی بند کرا دیا۔ 3 دن تک امام حسین کا پورا خاندان، جس میں چھوٹے چھوٹے بچے اور خواتین شامل تھیں، اس تپتے ہوئے صحرا میں پیاسے رہے۔ 9 محرم کی رات امام حسین نے دشمن سے 1 رات کی مہلت مانگی اور اس آخری رات امام اور ان کے ساتھیوں نے تلواریں تیز کرنے کے بجائے خدا کے حضور سجدے کیے اور عبادت کی۔ پھر آیا 10 اکتوبر 680 یعنی 10 محرم عاشورہ کا دن۔ نماز فجر کے بعد میدان سج چکا تھا، لیکن اسے جنگ کہنا تاریخ کی سب سے بڑی بھول ہوگی، کیونکہ ایک طرف 30,000 سے زائد کا لیس لشکر تھا اور دوسری طرف صرف 72 جانثار، جن میں 6 ماہ کے بچے سے لے کر 13 سال کے بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ ایک ایک کر کے امام کے ساتھی میدان میں گئے اور اسلام کی بقا کے لیے شہید ہوتے گئے۔ 13 سالہ حضرت قاسم گھوڑوں کے سموہ تلے پامال ہوئے۔ اونو محمد نے جانیں قربان کی، اور حد تو یہ ہے کہ جب 3 دن کے پیاسے 6 ماہ کے شیر خوار بچے علی اصغر کو امام حسین میدان میں لا کر پانی مانگتے ہیں تو دشمن ان کی پیاس بجھانے کے بجائے بچے کی گردن پر 3 بھال والا زہریلا تیر مار کر انہیں شہید کر دیتا ہے۔ بالآخر نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی زخمی حالت میں
خدا کے حضور سجدہ کیا اور اسی سجدے کی حالت میں آپ کا سر مبارک قلم کر دیا گیا اور آپ سید الشہداء کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ شہادت کے بعد دشمنوں نے ان کے خیموں کو لوٹا، آگ لگائی اور لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، جنہیں 3 دن بعد بنی اسد کے لوگوں نے دفن کیا۔ کربلا کے میدان میں شہادت سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے جو تاریخی خطبہ دیا تھا وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک گائیڈ بک ہے۔ آپ نے ظالموں اور علماء وقت کو جھنجھوڑا تھا کہ تم اپنی آنکھوں کے سامنے برائی کو پھیلتا دیکھ رہے ہو لیکن پھر بھی خاموش ہو، کیونکہ تمہیں ظالموں سے ملنے والا مال و متاع اور اپنی جانیں عزیز ہیں۔ آپ نے واضح فرمایا تھا کہ جو کچھ ہماری جانب سے ہو رہا ہے یہ اقتدار کی رساکشی یا دنیا کے مال کی طلب نہیں ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ دین کی نشانیاں اشکار ہوں، ملک میں اصلاح ہو اور مظلوم بندوں کو امان مل سکے۔ عسکری اور ظاہری طور پر یزید یہ جنگ تو جیت گیا، لیکن نظریاتی، اخلاقی اور روحانی طور پر وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون نے اموی حکومت کی مشروعیت کو ختم کر دیا اور اس کے بعد ایسی بغاوتیں اٹھیں جنہوں نے اس ظالم سلطنت کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ آج 1400 سال بعد بھی کربلا کی یہ داستان دنیا بھر کے مظلوموں کو ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال دنیا بھر میں چاہے وہ شیعہ ہوں، علوی ہوں یا سنی اور دیگر مذاہب کے لوگ، سب مل کر محرم کے ان دنوں میں امام حسین علیہ السلام کی اس لازوال قربانی کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ حسین علیہ السلام کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں بلکہ پوری انسانیت کے راہبر اور آزادی کا سب سے بڑا استعارہ ہیں۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تعداد چاہے کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، اگر آپ حق پر ہیں تو کبھی سر مت جھکائیے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔